واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے سامنے بچھے جانا ہے، ادب و احترام سے ان کے آگے جھکے جانا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کے جو طریقے بتلائے ہیں، اگر اس طریقے کے ساتھ کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ کیوں احسان کرے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے بڑی ہی تکلیفوں سے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، بڑے اس کے تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس نے 2 سال تک دودھ پلانے کی بھی تکلیف برداشت کی، اور رات کو ٹھنڈی رات ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، بچے کو سوکھی جگہ پہ سلا دیا، ماں گیلی جگہ پہ سو گئی، بچے نے ذرا آواز نکالی فوراً ماں بھاگتی ہوئی آئی۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور خاص کر اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے بڑی تکلیفوں سے اسے جنا ہے، اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا ہے۔ فرمایا کہ انشکر لی، اے انسان پہلے میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، انسانوں کے زمرے میں رکھا ہے، تجھے میں نے اپنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہے۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، ان کے ساتھ بھی بہتری کر، احسان کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر پلٹ کر تم سب نے میرے پاس ہی آنا ہے، اور پھر میں خود ہی حساب لے لوں گا تم لوگوں سے۔ کہ اللہ نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور خصوصاً والدہ کے ساتھ، کیونکہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے تجھے پالا پوسا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کو یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا وقت ہو جائے پھر ڈیلے نہیں کرنا، لیٹ نہیں کرنا، پھر فوراً اس کو ادا کر لینا ہے۔ اور نماز کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا اعمال میں سے۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز درست نکلی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نماز خراب نکلی وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قلت ثم آئی، اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ثم آئی، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس کے بعد درجہ رکھتا ہے۔